میں نے چند ماہ پہلے ایک کتاب پڑھی، وہ بڑی مزیدار مجھے لگی، میں نے آپ سے ڈسکس بھی کیا، تو میں نے کہا کیوں نہ ہم اپنے جو پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے جو دوست ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں، ان تک بھی یہ معلومات پہنچی جائے۔ تو وہ کتاب ہے جی دوستو، آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے اور آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے لوگوں کی مالی آزادی کے بارے میں۔ لوگ روپے پیسے کے حساب سے کس طرح آزاد ہو سکتے ہیں، وہ کس طرح اپنے پیسے کو مینیج کر سکتے ہیں، کیسے اپنے جو غربت کا ایک سائیکل ہوتا ہے، جو پاورٹی سرکل ہے، اس سے باہر کیسے آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس ٹاپک میں پر بات کریں گے امجد پرویز صاحب، اور امجد پرویز صاحب نے عرصہ دراز پہلے ایک کتاب پڑھی تھی اور انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا کہ اس کتاب کے اصولوں پر عمل درآمد کر کے انہوں نے بھی جو معاشی اور مالی آزادی حاصل کی ہے کیوں نہ دوسروں تک بھی پہنچائی جا سکے۔ تو امجد صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی امجد صاحب، کون سی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو آپ کے جملے میرے حوالہ سے کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں اور ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا کمال ہے جی، وہ ہے کہ ہم معاشی آزادی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویسے تو اس کا بہت سارا مواد جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوا ہے جی، اور اس میں سے فائدہ لیا جا سکتا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم بھی اپنا کوئی ان پٹ دیں۔ میں نے چند ماہ پہلے ایک کتاب پڑھی، وہ بڑی مزیدار مجھے لگی، میں نے آپ سے ڈسکس بھی کیا، تو میں نے کہا کیوں نہ ہم اپنے جو پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے جو دوست ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں، ان تک بھی یہ معلومات پہنچی جائے۔ تو وہ کتاب ہے جی اپنا، یہ جارج ایس کلیسن ہے، دا ریچسٹ مین ان بیبلون، یہ ہے کتاب۔ ویسے اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ہم اس کے اوپر بھی شیئر کر دیں گے۔ اچھا، یہ بات کر رہے تھے کہ میں نے یہ کتاب چند ماہ پہلے پڑھی، تو جارج ایس کلیسن کی یہ کتاب ہے دا ریچسٹ مین ان بیبلون۔ تو بڑی کمال ہے کتاب، اس کا ترجمہ بھی ویسے مل جاتا ہے، جو لوگ اس کا ترجمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ آج ہم اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ یہ خاص کر ٹاپک ان لوگوں کے لیے ہے جو کتاب بینی نہیں کرتے، لیکن وہ کسی نہ کسی معاشی مسائل کا شکار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے سے باہر نکلیں۔ صحیح ٹھیک ہے، تو اس میں بڑی زبردست باتیں بتائی گئی ہیں کہ آپ کیسے اس معاشی مسائل سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مجھ سے کویشچن کریں، میں چاہوں گا کہ ایک جو ہے نا جارج ایس کلیسن کا ایک جملہ میں ضرور اس میں سے ضرور پڑھوں گا ضرور۔ اور اس کے بعد پھر آپ کیجئے گا۔ ویسے تو ساری کتاب پڑھنے والی ہے، لیکن اس کے بالکل فارورڈ جو ہے اس کے بالکل اوپر ہے، جی جی، وہ ہے دا منی از دا میڈیم بائی وچ ارتھلی سکسیس از میجرڈ۔ بہت بڑی حقیقت ہے، بے شک، ٹھیک ہے، بہت بڑی۔ اس کو ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن بہرحال یہ حقیقت تو ہے کہ پیسہ ہی وہ واحد چیز ہے جس سے ہماری سکسیس کو ناپا جاتا ہے۔ یہ بالکل سر، آپ کی بات بالکل، کیونکہ اکثر لوگ اس کی نفی کرتے ہیں جی کہ پیسے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن پیسہ انسان کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی پیسہ ضرورت ہے، اور اگر ہم اپنی خواہشات بھی پوری کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہے۔ تو پیسہ الٹیمیٹلی ہمارے لیے ہر شخص کے لیے جو روز زمین پر اس کے لیے ضرورت ہے۔ اگر خاندانی زندگی، اپنی پرسنل زندگی، اپنی معاشی حال کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو پیسہ تو اس کو پیسے کا تو دخل ہے۔ اور دو طرح کے مسائل کا شکار ہم ہیں۔ جی جی، اس کتاب میں دا ریچسٹ مین ان بیبلون میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ ہے، بیبلون ایک سٹی تھا آج سے 8000 سال پہلے، اب موجودہ وہ عراق ہے۔ تو یہ اپنے وقت کا اس وقت کا سب سے طاقتور، یعنی معاشی طور پہ مطلب یہ طاقتور سٹی تھا۔ صحیح، اور اس کے پاس یعنی ویپن کی پاور بھی تھی،
صحیح. لیکن وہ اس سے زیادہ یہ اکنامکلی بہت رچ لوگ تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے یعنی پہلے جو انجینئرس تھے اور اسٹرونامرس تھے اور اکانومسٹ جو تھے وہ اس شہر سے تھے. صحیح. یعنی کہ اس قدر اس میں اس کا ذکر ہے، اور اس میں پھر بتایا گیا ہے کہ اس میں ڈسکس کیا ہے اس نے جارج نے کہ ان کی جو یعنی جو خوشحالی ہے اس کے راز کیا تھے. مطلب یہ جو اس میں اصول بیان کیے گئے ہیں، جی جی، بابل کا امیر ترین شخص جو کتاب آپ نے بتائی ہے، جی. وہ ان اصولوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، عام شخص بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے کوئی؟ شخص کا نام ہے جی آرکٹ. اچھا. اور آرکٹ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں. اچھا جی. آرکٹ کو پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے امیر ہو؟ امیر بنے. ہم بھی امیر ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک ایسا کویشچن ہے، آپ آرکٹ کی جگہ کچھ اور لگا دیں، آپ اس کی جگہ ذیشان صاحب لگا لیں کہ ذیشان صاحب ایک امیر آدمی ہے، اور آپ ذیشان صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ ذیشان صاحب امیر ہونے کا فارمولا کیا ہے؟ فارمولا کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ آپ پر خدا کا فضل ہونا چاہیے. بالکل جی، بالکل. سب سے پہلی جو بات تو یہ. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ڈھیلے ہاتھ سے کام کرنے والا کنگال ہو جاتا ہے. صحیح. یہ ایک اپنے آپ کو فضل کے قابل بنائیں. اپنے آپ کو فضل کے قابل بنائیں بھائی. ٹھیک ہے نا، ایک بات تو یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں فائنینشیل نالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور فائنینشیل نالج کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہماری انکم کیا ہوتی ہے، اور ایک ہمارے ایکسپینس کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمیں اپنی انکم کا پتہ چلے کہ وہ انکم کے ذرائع کیا ہیں، اس نے ڈیفائن کرنا ہے بھائی کہ ہم خوشحال ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. اچھا جی، ایک یہ ہے کہ میرے پاس بھی کئی دفعہ لوگ آتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں جی کہ کہاں پر انویسٹ کریں. سب سے پہلے آپ نے بچانا ہے، جو بچا ہے اس کو انویسٹ کرنا ہے. اس کو انویسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب کہاں انویسٹ کرنا ہے؟ اس کے لیے ایک رول ہے، اور رول جارج ایس کلیسن نے اپنی کتاب ریچسٹ مین ان اے بیبلون میں بتایا ہے. اس نے کہا ہے بھائی اس سے مشورہ کریں جو اس کے ریلیٹڈ شخص ہے. ٹھیک ہو گیا. میں اس سے پہلے کہ میں کتاب پہ زیادہ بات کروں، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. پچھلے دنوں مجھے میرے ایک دوست تھے، ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا. اس کے بیٹے کو کوئی چوٹ لگی تو میں پتہ کرنے کے لیے وہاں چلا گیا. وہاں پر میں بیٹھا تھا تو وہاں پر ایک شخص آ گیا. شخص نے وہ کسی کو وہاں پر ارتھرائٹس کا پرابلم تھا، جوڑوں کے درد کا پرابلم تھا. اب وہ جو شخص اس کے گھر آیا تھا وہ ٹی وی ٹھیک کرنے والا تھا. صحیح. اب وہ جو ٹی وی ٹھیک کرنے والا ہے وہ جوڑوں کے درد کے بارے میں بتا رہا ہے. وہ بتا رہا ہے جی کہ ایسے بیٹھیں ایسے کریں. میں نے اسے کہا بھائی بات مجھے بتائیں کہ آپ الیکٹریشین ہے، وہ الیکٹریشین تھا یا الیکٹریشین کا ہی کرتا تھا وہ. تو میں نے کہا بھائی تیری ایکسپرٹیز کیا ہے؟ صحیح. تو اس نے کہا جی میں تو وہ اس کی کیبل ٹھیک کرنے آیا تھا. صحیح. تو میں نے کہا یار اگر آپ کیبل ٹھیک کرنے آئے تو آپ مجھے ہیلتھ کے بارے میں کیسے انفارمیشن دے سکتے ہو؟ ٹھیک ہے. اس میں بھی وہ کہتا ہے، آرکٹ کہتا ہے کہ آرکٹ کا ایک دوست ہے تو اس نے اس کو بتایا کہ اس نے اس میں سے 10% اکٹھا کیا اور 10% لے کے جو اشرفی لی. وہ کہہ رہا ہے میں بھٹے کے پاس گیا اور بھٹے والے سے یہ کہا کہ میری ایک اشرفی لے لو، اور مجھے یعنی انویسٹ کر دیا اس نے بھٹے میں، تاکہ اگر کوئی پرابلم آئے تو میری اس میں سے بھی انکم آئے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے انکم ہے، اس میں سے پے فرسٹ یور سیلف ہے، اپنے آپ کو 10% کریں. اس 10% کو پھر دیکھیں کہ اس 10% کا کیا پرچیز کرنا ہے. صحیح. پرچیز کرنے میں جی لوگ کہتے ہیں، ایکسپرٹس کہتے ہیں اس بات کو، جو میں نے سنا ہے، دیکھنے والے ہمارے جو سامعین ہیں وہ پھر بتائیں گے، ناظرین بتائیں گے کہ وہ یہ ہے کہ یا تو آپ گولڈ میں انویسٹ کریں. صحیح. یا آپ پرائز بانڈس میں انویسٹ کریں. صحیح. یا آپ لینڈ میں انویسٹ کریں. لینڈ پہ انویسٹ کریں. صحیح. یہ 3 چیزیں ہیں. چوتھی چیز وہ ہے جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں. صحیح. اس میں انویسٹ کریں.
وہ آپ جس میں بھی ایکسپرٹ ہیں. اگر آپ کسی کے سنے سنائے مشورے پہ انویسٹ کر دیں گے اور آپ کو پراپر اس کا نالج نہیں ہے تو آپ جو ہے نا آپ کی رقم ڈوب سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی اگر آپ اپنی سیونگ انویسٹ کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ انکم ہے, دوسرا ہے ایکسپینس. صحیح. بقول جارج ایس کیلسن کی وہ یہ ہے کہ بھائی ایکسپینس میں کی جو پراسپیرٹی کا فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزاری میں رہے اور سمپل زندگی بسر کرے, سادہ. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ جتنی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, غیر ضروری اخراجات جو ہیں اس سے اجتناب کریں. غیر ضروری کیا ہوتے ہیں؟ جو خواہشات کے زمرے میں آتے ہیں وہ غیر ضروری ہے. پر جب تک آپ کی بنیادی ضروریات اچھے طریقے سے پوری نہ ہو رہی ہوں جی تب تک اپنی خواہشات کے لیے قرض اٹھا کر انہیں پورا نہ کرو. جی. میں چاہوں گا کہ اس میں سے ساتھ میں ایک دفعہ بول دوں, بول دے. ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ پڑھنے والے جو ہیں کتاب کو میں ایک دفعہ پھر کتاب سامنے رکھ دوں, یہ والی کتاب یہ, ٹھیک ہے نا. اس کا ویسے ٹائٹل بھی ہم آپ کو دے دیں گے. اس میں وہ بتاتا ہے ہمیں کہ پے یور سیلف فرسٹ, ایک رول نمبر 2 کہ لیو ود ان یور مینس. صحیح. جو وسائل ہیں جو وسائل ہیں اس کے اندر ہی آپ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. پٹ یور منی ٹو ورک, اپنے پیسے کو کام پہ لگائیں. اگر آپ کا پیسہ آپ کے لیے پیسہ نہیں کما رہا تو پھر وہ پیسہ آپ کے ہاتھوں خرچ ہو جائے. مطلب اگر آپ نے خرچ ہونے کا مطلب ایکسپینس نہیں, خرچ ہونے کا مطلب فلش آؤٹ. یعنی کہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ فرض کرے آپ نے جمع کر لیا ہے, ہاں جی, وہ آپ نے اپنے ڈراور میں رکھ لیا ہے, گھر میں رکھ لیا ہے, جی, تو وہ 1 لاکھ مہینے بعد بھی 1 لاکھ ہی رہنا ہے. مہینے بعد 90,000 ہو جانا بھائی جان. ہاں جی, ڈیپریسیشن ہو جانی ہے. ٹھیک ہے. اس کی پیسے کی ویلیو کم ہو جانی کم ہو ہے, جانی ہے. اس لیے آپ اس کے لیے کوئی بہتر ایسٹ خرید لیں. ٹھیک ہے. ایسا جیسے کہ گولڈ, جیسے کہ آپ انامی بانڈس, یا کوئی ایسی چیز خرید لیں جس کی قیمت بڑھنی ہو. جس کی قیمت بڑھنی ہو. صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد بی آ ہوم اونر, ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنا گھر لیں. صحیح. اس لیے گھر جو ہے نا وہ چھوٹے بڑے نہیں ہوتے, گھر ہوتے ہیں. اس لیے ایک بات یاد رکھیں, اس کمپلیکس میں نہ پڑیں کہ ہمارا گھر صحیح نہیں ہے, ہمارا یہ ہے. بھائی آپ اپنے گھر کا کرایہ تو نہیں دے رہے, لیکن اس لیے اچھا گھر ضرور ہونا چاہیے, لیکن بھائی گھر ہوتا ہی اچھا ہے. اچھا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا گھر ہونا چاہیے لیکن گھر ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جسٹ میرے ساتھ مجھے ذرا یہ مکمل کر لینے دیں. اس کے بعد ہے جی انشور یور فیوچر انکم. صحیح. جو مستقبل میں آپ انکم آپ کی اس کو انشور کریں. ٹھیک ہو. کیسے؟ بھائی جس درخت کو پھل لگے ہو نا اس کو کاٹتے نہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس نے اگلے سال پھل دینے ہیں. پھر آپ مجھے بتائیں اگر اس پھل کو اس درخت کو کاٹ دیں گے تو آپ اگلے سال اس کے پھل کیسے لیں گے؟ صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اور رول نمبر 7 امپروو یور اسکلس ٹو ارن مور انکم. اور اپنے نالج کو یعنی اپنی اسکل کو انکریز کرتے جائیں. ایسے انکریز کرنا ہے جیسے کہ کبھی نوکیا کا استعمال کرتے تھے, بٹنوں والا موبائل, اس کے بعد آپ نے اینڈرائڈ استعمال کرنا شروع کر دیا. بھائی موبائل تو آپ نے اپ گریڈ کر دیا ہے, اب اپنے آپ کو بھی ذرا اپ گریڈ کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ 7 رولز ہیں, آپ اس کے اوپر عمل کریں اور آپ انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسا ایشو نہیں آئے گا. شرط عمل ہے. اگر آپ نہیں کریں گے, اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں, ہم سے اچھے لیکچر دینے والے لوگ موجود ہیں, ایسا نہیں ہے. بات ہے اس کا ایکسپیریمنٹ کریں بھائی. جی شاہ صاحب, میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی پوائنٹس آپ نے ڈسکس کیے ہیں اب نیچے کمنٹس میں آنا شروع ہو جائے گا کہ آدمی اپنی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر پاتا, وہ مکان کہاں سے بنائے, ٹھیک ہے, وہ سیونگ کیسے کرے, وہ انویسٹمنٹ کیسے کرے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے؟ واہ بہترین بات ہے. ہاں جی. دیکھیں 2 طرح کے حادثات ہوتے ہیں. جی جی. ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر. صحیح. ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مین میڈ ڈیزاسٹر. صحیح. جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے وہ ہے سیلاب. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے.
جو مین میڈ ڈیزاسٹر ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ گیا ہے, اس نے پرچیاں خریدی ہیں, اپنے 2.5 مرلے کا گھر بیچا ہے اور بیچ کے اس نے نمبر خرید لیے. صحیح. اب جب نمبر خرید لیے تو اس کے بعد ایک بھی نہیں نکلا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ قصور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا کا قصور ہے. خدا کی مرضی کیسے شامل ہے؟ خدا ہماری بربادی میں شامل ہو سکتا ہے یعنی خوش ہے؟ ایسے تو نہیں ہے. بھلا ہی چاہتا ہے نا انسان, وہ تو ہمیشہ ہمارا بھلا چاہتا ہے. وسائل سب کو عطا کرتا ہے, وہ تو ہم اپنے وسائل کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں یہ ہماری ذہانت ہے. خالق جو ہے وہ اپنی مخلوق کا قتل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا بھائی, ٹھیک ہے نا. سو بہرحال بات یہ ہے کہ 2 طرح کے ڈیزاسٹر ہیں. اب بات رہی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری روٹی پوری نہیں ہوتی, ہم ایسے بچت کیسے کریں, آپ نے جیسے بات کی اس میں سے یہ بات ہے بھائی کہ دیکھیں اگر میرے پاس چنگیر میں 1 روٹی ہے تو مجھے چنگیر میں یا تو روٹیاں بڑھانی پڑیں گی تو یا کھانے والے کام کرنے پڑیں گے. ہم کھانے والے کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ رہے, ہم جو ہے نا کھانے والے بڑھا رہے ہیں اور روٹیاں وہیں پہ رکھی ہیں. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سب کچھ اچانک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ بھی ایک سٹوری ہے جو میں سناتا ہوں, اس کے بعد پھر جانتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں مجھے بہت عرصہ پہلے ایک فیکٹری میں ایز اے سپروائزر جاب کرنے کا اتفاق ہوا. وہاں پر ایک شخص تھا جو بڑا سینئر تھا, استاد تھا. وہ ایک دن اپنے ہمارے یعنی باس کے پاس آ گیا اور اس نے کہا کہ السلام علیکم سر, جی وہ ایک ایمرجنسی پڑ گئی ہے. تو وہ ہمارے جو باس تھے انہوں نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کیا ایمرجنسی, XYZ ان کا نام ہے, نام نہیں لوں گا میں. انہوں نے کہا جی وہ سر تیرے پر جائی دے بچہ ہونے والا. اچھا. مالک نے کہا کہ یار یہ سب کچھ اچانک ہوتا ہے, تو یہ آپ کو 8-9 ماہ پہلے نہیں پتا چلا اس بات کا. ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بھائی اگر تجھے یہ پتا ہے تم یہ پلان کر رہے ہو یا نہیں پلان کر رہے, خدا کی مرضی سے بھی ہے اگر ہم یہ مان لیں. ٹھیک ہے. خدا کی مرضی کا تو تجھے پتا ہے نا کہ 9 ماہ بعد خدا کی مرضی ہونے والی. اس سے پہلے تو نے کوئی انتظام نہیں کیا اس بات کا. سو ہماری زندگی بھی ایسے ہے. سو ہم وی کم ٹو دا پوائنٹ, ہم پھر ریچسٹ مین آف دا بیبلون پہ آتے ہیں. تو وہ جو آرکڈ ہے وہ یہ بات کہتا ہے, جو ہماری رول نمبر کیا ہے, رول نمبر ہمارا ہے جی 6, انشور یور فیوچر انکم. صحیح. ٹھیک ہے. کہ اپنے انکم جو ہے مستقبل کی اس کو انشور کریں, اور اس کے علاوہ لیو ود ان یور مینس. اپنے افراد جو اس میں گزارا کریں, تھوڑا افراد رکھیں. فیملی پلاننگ جو ہے وہ ضروری ہے. مطلب سادہ لفظوں کے جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلائیں. اور ایسا چادر کو بڑا کرتے جائیں. یس. ٹھیک ہے. اور سر دیکھیں جس چیز سے آپ نفرت کریں گے وہ چیز آپ کی طرف کبھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ رچنس کو نفرت کریں گے رچنس آپ کے پاس نہیں آئے گی. صحیح. ٹھیک ہے. اگر آپ گڈنس سے نفرت کریں گے گڈنس آپ کے پاس نہیں آئے گی. آپ ایول سے نفرت کریں ایول آپ سے بھاگ جائے گا. یعنی شیطان سے ابلیس سے آپ نفرت کریں شیطان بھاگ جائے گا. آپ نیکی سے محبت کریں نیکی آپ کے پاس آ جائے گی. تو ایسے ہی یہ ہے کہ اگر آپ امیر لوگوں سے یا امیری سے نفرت کرتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی امیر ہو جائیں تو ایسے نہیں ہوگا. آپ کو انسپائر ہونا پڑے گا ان سے. صحیح. ٹھیک ہے. اور ایک رول ہے وہ اس کا سمجھنے 8واں رول ہے, وہ یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ آپ اس کی خواہش کریں اور پھر وہ خدا سے مانگیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور تب وہ اس کو کہتے ہیں لا آف اٹریکشن, پھر وہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے. جس چیز کو دل سے چاہیں گے وہ آپ کو مل ہی جائے. دل سے چاہیں گے وہ اس کے لیے آپ کی راہیں کھل جاتی ہیں, آپ کے دماغ میں آئیڈیاز آتے ہیں, آپ کو وسائل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یس. اور پھر آپ ان کو استعمال کرنے قابل ہو جاتے ہیں. اس طرح آپ کے دل بدل جاتے ہیں. سو ونس اگین آپ یہ کتاب بازار سے ملتی ہے, اس کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے لنک میں یہ والی کتاب کہیں سے مل جائے. ہم اس کے کوئی ری سیلر نہیں ہیں لیکن ہم چونکہ اچھی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں اس وجہ سے یہ ہے, تو ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ اس کو پھر ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں, پڑھ بھی دیں. تو دوستو جیسے کہ آپ نے معاشی خوشحالی کے حوالے سے جو ہم نے آج آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, اس میں آپ نے 3 چیزیں سیکھی ہیں کہ معاشی آزادی جو ہے نا
वो एक स्टूल की मानद है, एक टेबल की मानद है जिसकी 3 टांगें हैं। पहली टांग सेविंग, दूसरी टांग इंश्योरेंस और तीसरी टांग इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन तीनों चीज़ों पर अमल दरामद करते हैं तो आप माशी तौर पर आज़ाद हो जाते हैं। फिर आप अपनी बुनियादी ख्वाहिशात के साथ साथ अपनी जो आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात के साथ साथ अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकते हैं। आप अगर रोटी खाते हैं तो उसके साथ आप मक्खन भी खा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए माशी तौर पर आज़ाद होने के लिए इन असूलों पर अमल करें। और एक और सॉरी मैं जी मैं सर। माफ़ी के साथ एक और बात जो है मैं वो शान साहब आपकी इजाज़त से कहूँगा जी जी कि अगर आप खुशहाल हैं तो पाकिस्तान की किसी न किसी तरह मदद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप बदहाल हैं तो आप किसी न किसी तरह पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, नुकसान क्योंकि भी। पाकिस्तान को खुशहाल लोग चाहिए। अब इस पे ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है कि ये सियासत का कसूर है और सरकार का कसूर है, ये चूँकि पॉलिटिकल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दोस्तों अब हम अपना इख्तिताम कर रहे हैं इस वीडियो का, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ ज़ीशान और मैं हूँ अमजद परवेज़। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।